الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، اسوہ حسنہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر ایک نئے درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سن 2 ہجری کے کچھ واقعات گزشتہ درسوں میں بیان کیے گئے۔ غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا اور غزوہ بدر کے بعد پیش آنے والے چند غزوات اور چند واقعات کا ذکر کیا گیا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا، اور یہ نکاح اور شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ انجام دی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ نے حضرت انس کو حکم دیا کہ وہ چند صحابہ کو بلا کر لائیں، جن میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور چند مہاجرین اور انصار صحابہ تھے۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر حضرت انس نے ان چند صحابہ کو جمع کیا، مدعو کیا۔ جب یہ صحابہ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضور علیہ السلام نے خود اس نکاح کو پڑھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو انتہائی مختصر سامان جہیز عطا کیا، اور وہ ضرورت کا سامان تھا اور بہت تھوڑا سامان تھا۔ وہ سامان کیا تھا؟ اس سامان میں ایک چادر تھی، بان کی ایک چارپائی تھی، چمڑے کا ایک گدا تھا کہ جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل اور 2 مٹی کے گھڑے اور کچھ دیگر ضرورت کا سامان۔ یہ چند سامان کی چیزیں تھیں، ضرورت کی اشیاء تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو عطا کی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے اپنا ایک مکان حضور علیہ السلام کو نظر کیا، حضور علیہ السلام کو پیش کیا تاکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اس مکان میں رہائش اختیار کر سکیں۔ تو اسی مکان میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ قیام پذیر ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لائیں تو عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں حضور نے پانی طلب فرمایا، اور اس میں حضور نے کلی فرما کر وہ جو پانی تھا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سینے اور بازو پر وہ پانی حضور نے چھڑکا، اور حضرت علی اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور سر پر حضور نے اس پانی کو چھڑکا، اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ سب کے سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو یہ دعا تھی حضور علیہ السلام کی جو عطا ہوئی حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور ان کی اولاد کو۔ ہجرت کے دوسرے سال چند اور واقعات بھی رونما ہوئے۔ یہ جو ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور رخصتی اور نکاح کا جو احوال ہم نے ذکر کیا، اس سے اہل اسلام کو یہی درس ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح اور اپنی شادیاں
سادگی کے ساتھ انجام دیا کریں، وقار کے ساتھ انجام دیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو، جس میں سادگی زیادہ ہو، جس میں وقار زیادہ ہو۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو جتنا ہو سکے سادہ رکھنا چاہیے اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ نہ صرف شادی اور نکاح کے معاملات بلکہ زندگی کے تمام معاملات، تمام زندگی میں آنے والی تقریبات اور تمام خوشیوں کے مواقع وہ سادگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ انجام دینے چاہیے۔ اور بلا شبہ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ سادہ زندگی گزاری جائے اور سادہ طرز زندگی اختیار کیا جائے، اور یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے۔ سن 2 ہجری میں کچھ واقعات اور بھی رونما ہوئے۔ مثلا اسی سال روزے اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکامات نازل ہوئے۔ اس سے پہلے باقاعدہ روزے جو تھے وہ فرض نہیں ہوئے تھے۔ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اسی طرح اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھی مسلمانوں پر، لیکن سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی نازل فرمایا۔ اور اسی سال سن 2 ہجری ہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے پہلے باقاعدہ عید الفطر کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی۔ عید الفطر کی نماز سب سے پہلے سن 2 ہجری میں عیدگاہ میں ادا کی گئی، اور اسی سال صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم نازل ہوا۔ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک میں جو لوگ ادا کرتے ہیں عید سے پہلے، یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ادا کرنا واجب ہے، اور اسے ادا کرنا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے سب کی جانب سے جو گھر کا سربراہ ہے وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ فطر کے 2 فائدے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، تو صدقہ فطر سے اس کمی اور کوتاہی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو صدقہ فطر کا یہ ہے، اور فرمایا کہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے غرباء اور فقراء کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی عید کی جو خوشیاں ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں صدقہ فطر کے ذریعے، کہ مالدار لوگ جب صدقہ فطر نکالیں گے تو وہ غرباء تک پہنچے گا تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو سکیں گے۔ تو ساتھ ساتھ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو جو روزے رکھیں وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں، اور جو کسی عذر کی وجہ سے جنہوں نے روزے نہیں رکھے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں، کہ ان کے صدقہ فطر سے اگرچہ روزوں کی کمی کوتاہی کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے روزے نہیں رکھے، لیکن بہرحال ان کے صدقہ فطر کے ذریعے غرباء کی مدد ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے احکامات بھی سن 2 ہجری میں نازل ہوئے۔ اسی طرح سن 2 ہجری ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ ادا فرمائی، جسے ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں، اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ سب سے پہلے سن 2 ہجری میں ادا کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی کی اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا۔ تو گویا کہ سن 2 ہجری ہی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، اور اسی سال ہی قربانی کے حوالے سے احکامات بھی نازل کیے گئے کہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا قربانی بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سن 2 ہجری میں اور بھی چھوٹے چھوٹے غزوات پیش آئے۔ مثلا ایک غزوہ
بحران پیش آیا اور ایک غزوہ قرقر القدر پیش آیا، اور اس کے علاوہ بھی اور غزوات چھوٹے موٹے پیش آئے کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک ہوئے، لیکن چونکہ ان غزوات میں کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی اور باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اسی لیے یہ غزوات جو ہے وہ تاریخ میں اتنی شہرت انہوں نے نہیں پائی، لیکن بہرحال یہ غزوات واقع ہوئے سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آتے ہیں سن 3 ہجری کی طرف، ہجرت کا تیسرا سال۔ اس سال بھی کئی واقعات پیش آئے، کئی غزوات پیش آئے، سرایا پیش آئے، لیکن سن 3 ہجری کا سب سے اہم ترین واقعہ اور سب سے مشہور ترین واقعہ وہ ہے غزوہ احد۔ احد مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا، اسی لیے اس کا نام غزوہ احد رکھا گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر غزوہ احد کا تذکرہ کیا۔ 4 سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر کیا، اور یہ وہی احد پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضور کی نظر اس پہاڑ پر پڑی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسے جنتی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مبارک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے جان پتھر بھی محبت کرتے ہیں، بے جان پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب پتھر حضور سے محبت کریں، پتھر بھی حضور کی محبت میں تڑپیں، تو وہ دل کہ جو حضور کی محبت سے خالی ہوں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے جو چراغ ہیں وہ دل میں روشن ہونے چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، اس سے انسان کی عبادت میں بھی لذت پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے انسان کے جو معاملات ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جنگ احد کا تفصیلی تذکرہ ہم کریں گے۔ جیسا کہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے ایک بہت بھاری نقصان، کفار نے ایک بہت بھاری نقصان اٹھایا۔ بدر کے میدان میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور 70 کے قریب ان کے جنگجو وہ گرفتار ہوئے۔ جو کفار قتل کیے گئے تھے وہ کفار مکہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے سردار تھے، قبیلوں کے سردار تھے، ان کا ایک نام تھا، نامی گرامی لوگ تھے۔ تو اس بنا پر مکہ کا ہر گھر ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر گھر میں ایک ماتم تھا مقتولین بدر پر، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ ہر بچے کے دل میں انتقام کی آگ گویا کہ سلگ رہی تھی، اور ہر شخص یہ چاہ رہا تھا، ہر کافر کی یہ خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں سے اس جنگ کا بدلہ لے۔ اور اسی بنیاد پر غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد اصل میں بدر میں قتل ہونے والے کفار کا رد عمل تھا۔ اس رد عمل کی بنیاد پر جو جنگ ہوئی وہ غزوہ احد کہلاتی ہے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان، اور اس کے علاوہ دیگر کفار کہ جن کے قریبی رشتہ دار، جن کے والد اور قریبی رشتہ دار بدر کے میدان میں قتل ہو چکے تھے، یہ سب جمع ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے، اور ابو سفیان سے آ کر کہنے لگے کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے سرداروں کو
قتل کیا ہے اور اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ چونکہ ابو سفیان ایک مکہ کا سردار بن چکا تھا، اسے سرداری مل چکی تھی ان سرداروں کے قتل ہونے کے بعد، تو انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی جو مشترکہ تجارت ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے اس سال جتنا بھی نفع ہو، اس مشترکہ تجارت سے اس سال جتنا بھی نفع ہو، اس سارے نفع سے جو ہے وہ ہتھیار خریدے جائیں، سامان حرب خریدا جائے اور اپنی قوت کو مزید بڑھایا جائے۔ ابو سفیان نے جب ان کی تجویز سنی، ان کی یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوا اور ان کی بات کو سراہا، لیکن ابو سفیان نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری طاقت کو مزید بڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ جان چکے تھے بدر کے میدان سے انہیں یہ ایک بہت بڑا سبق مل چکا تھا کہ مسلمانوں کو ہرانا اور مسلمانوں کو قتل کرنا یا مسلمانوں کو شکست دینا، انہیں مغلوب کرنا، یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا اور پہاڑوں سے ٹکر لینا تو آسان ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے اور حضور علیہ الصلاۃ کے مستانوں سے جنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں اور اضافہ کیا اور مزید اپنی جنگی طاقت کو بڑھایا، اور اس کو انہوں نے ضروری سمجھا۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیاروں کی خریداری میں اور جنگی سامان کے حاصل کرنے میں جو پیسہ تھا وہ پانی کی طرح بہایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کی خدمات حاصل کی، اور ان شعراء نے لوگوں کے دلوں میں جو ایک آتش انتقام سلگ رہی تھی اسے مزید بھڑکایا، اور مزید انہوں نے اس آتش انتقام کو انہوں نے بڑھانے میں ان شعراء نے بڑا کردار ادا کیا، اور وہ آتش انتقام اس حد تک بڑھ گئی کہ کفار قریش کا بچہ بچہ یہ نعرہ لگانے لگا کہ خون کا بدلہ خون ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں انتقام چاہیے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے ترتیب دیا، اور اس لشکر میں کفار قریش کے جو معزز گھرانے تھے ان کی خواتین بھی شریک ہوئی، اور وہ اس لیے شریک ہوئی تاکہ لڑنے والوں کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کریں، اور یہ وہی عورتیں تھیں کہ جن کے بھائی، بیٹے یا شوہر بدر کے میدان میں مارے جا چکے تھے، اور ان عورتوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہند نے ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، اور یہ غلام تھا جبیر بن مطعم کا۔ ہند نے اس غلام کو یہ آفر کی کہ اگر تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تو اس کے صلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آزادی کا لالچ دے کر ہند نے وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور اسے قائل کیا۔ تو یہ بہت بڑا لشکر لے کر جوش و خروش کے ساتھ کفار مکہ سے روانہ ہوئے، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بنا۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، بدر میں جب قیدی بن کر آئے تھے تو ان میں یہ بھی شامل تھے، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عظیم الشان معجزہ دیکھا تو یہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ اسلام لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، خفیہ رکھا تھا، لیکن انہوں نے، اور یہ مکہ میں رہائش پذیر تھے، تو انہوں نے خط کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی تمام جنگی تیاریوں کے بارے میں بتا دیا، اور جو جو ان کے عزائم تھے، ناپاک عزائم اور ناپاک ارادے تھے، ایک خط کے ذریعے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام باتوں کی اطلاع دے دی، تمام باتوں کی خبر دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی ان تمام باتوں کی، کفار مکہ کے لشکر کے آنے کی اطلاع پہنچی اور ان کے ناپاک ارادوں کے بارے میں معلوم ہوا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تیاریاں کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک لشکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترتیب دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں احد کے میدان میں یہ غزوہ پیش آیا، اور اس غزوے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بلا شبہ کامیابیاں عطا کی، اور اس غزوے کے نتیجے میں بھی مسلمانوں کا ایک رعب و دبدبہ کفار پر طاری ہوا۔ تو اس کے جو تفصیلی واقعات ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور بڑی بڑی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جنگ احد سن 3 ہجری کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے اور سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس کے جو مزید واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ کس طرح کفار مکہ ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے ترتیب دیا، اور ایک مضبوط لشکر وہ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے ارادے سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے وہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان ساری چیزوں کی اطلاع ہوئی، حضرت عباس کا خط ملا، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 صحابہ کو، حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جاسوس بنا کر کفار مکہ کا جو لشکر تھا اس کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا، اور مقصد یہی تھا کہ یہ بات معلوم کی جائے کہ کتنا بڑا لشکر ہے اور کہاں پہنچا ہے۔ تو یہ ساری معلومات لینے کے لیے حضور علیہ السلام نے ان دونوں صحابہ کو روانہ کیا، اور جب یہ دونوں خبر لے کر واپس آئے تو انہوں نے آ کر یہ ایک پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر بالکل مدینہ کے قریب آ گیا ہے، اور ان کے گھوڑوں نے مدینہ کی چراگاہ کی تمام گھاس چر لی ہے، یعنی بالکل قریب آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس خبر کو سنا تو 14 شوال المکرم سن 3 ہجری جمعہ کی رات حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حدیر اور حضرت سعد بن عبادہ، یہ انصار صحابہ ہیں، یہ ہتھیار لے کر ساری رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کا پہرا دیتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے دشمن اتنا قریب تھا تو ممکن تھا کہ دشمن کوئی ایسی چال چلے کہ حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائے، تو اس لیے ضروری تھا کہ حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ جانباز انصاری صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کا پہرا دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو شہر کے اہم ناکے تھے ان پر بھی انصار صحابہ کرام کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ اگلے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انصار اور مہاجرین صحابہ کو طلب کیا، اور حضور علیہ السلام نے ان سے مشاورت کی کہ دشمن سے مقابلہ کیسے کیا جائے۔ 2 آپشن زیر غور تھے، ایک تو یہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ 2 رائے سامنے آئی۔ صحابہ کرام میں جو معمر صحابہ تھے، عمر
رسیدہ افراد تھے، ان میں سے اکثر کی یہی رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ البتہ چند ایسے نوجوان صحابہ کہ جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ یہ دونوں آراء حضور علیہ السلام کے سامنے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام کی آراء سنی، پھر حضور علیہ السلام اپنے مکان میں تشریف لے گئے، کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اور جنگی ہتھیار پہن کر حضور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ شہر کے اندر رہ کر کفار قریش کا مقابلہ کیا۔ جو اختلاف تھا آراء کا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو اور میدان میں اتر جاؤ۔ اگر تم صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، چونکہ مختلف قبائل تھے، اوس و خزرج اور مہاجرین تھے، اس لشکر کا حصہ تھے سب، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو قبیلوں کا امیر مقرر کیا اور انہیں جھنڈے عطا فرمائے۔ چنانچہ انصار کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ اوس، اس کا جھنڈا حضور علیہ السلام نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور جو دوسرا قبیلہ تھا انصار کا، قبیلہ خزرج، اس کا جھنڈا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور جو مہاجرین صحابہ تھے ان کا جھنڈا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا کیا، اور 1000 کی فوج لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ جب حضور علیہ السلام شہر سے باہر نکلے تو حضور نے دیکھا کہ سامنے سے ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے، یعنی اس کے ساتھی جو یہودی ہیں ان کا لشکر ہے، اور یہ آپ کی امداد کے لیے آئے ہیں، آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ یہیں سے واپس لوٹ جائیں کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس لشکر کو واپس کر دیا۔ چنانچہ یہودیوں کا لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی جو اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو یہ کہہ کر وہ چلتا بنا کہ میں نے جو آپ کو رائے دی تھی، آپ نے چونکہ میری رائے نہیں مانی، میری رائے یہ تھی کہ ہم شہر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں، اور چونکہ آپ نے میری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، آپ نے میری رائے کو چونکہ نہیں مانا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے 300 آدمی لے کر لشکر سے الگ ہو گیا۔ چنانچہ اب یہ تعداد جو 1000 تھی، جب 300 افراد نکال لیے جائیں تو یہ 700 افراد بنتے ہیں جو اس لشکر کا حصہ بنے۔ تو وہ چلا گیا۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کا جو قبیلہ تھا، اس کے کچھ افراد، اور اوس میں سے بنو حارثہ کے کچھ لوگوں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ یہ اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایک ایسا جذبہ پیدا فرمایا کہ ان کے قدم جم گئے اور وہ ڈٹ گئے، اور اسی بات کو رب کائنات نے اپنی لا ریب کتاب، مقدس ترین کتاب قرآن مجید میں اس انداز سے بیان کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ رب کائنات فرماتا ہے
کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کی کوشش کی، بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا کہ واپس لوٹ جائیں، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو وہ لوٹنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو اسلام کی محبت سے بھر دیا، اور وہ ان کے قدم جم گئے اور وہ واپس نہیں گئے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر میں کل 700 صحابہ تھے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے۔ 100 صحابی ایسے تھے کہ جن کے پاس جنگی زرہ موجود تھی، جبکہ کفار کا جو لشکر تھا اس میں 3000 افراد موجود تھے، اور ان 3000 میں 700 زرہ پوش تھے، اور 200 گھوڑے کفار کے لشکر کا حصہ تھے۔ 3000 اونٹ ان کے لشکر میں شامل تھے۔ تو یہ اتنا بڑا لشکر تھا، ان کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کا لشکر صرف 300 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ مسلمانوں کے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر تھا۔ شہر سے باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، اور اس لیے کیا کہ جو کم عمر افراد فوج میں شریک ہو گئے ہیں تاکہ ان کو واپس کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جنگ تھی، یہاں پر ظاہر ہے جو بچے تھے ان کا کوئی کام نہیں تھا، تو اس لیے حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوتے تو جو کم عمر افراد شامل ہو جاتے حضور انہیں واپس کرتے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے جب کہا گیا کہ تم چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ، تو یہ فوراً اپنے انگوٹھوں کے بل پر تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ انگوٹھوں پر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے، اور اتفاق سے ان کی یہ ترکیب چل گئی اور ان کو لشکر میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک کم عمر نوجوان تھے، ان کے بارے میں بھی حکم ہوا کہ انہیں واپس کیا جائے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع بن خدیج کو شرکت کی اجازت دے دی ہے، اب میں اس سے کشتی کروں گا، اس سے مقابلہ کروں گا، اگر میں نے اسے گرا دیا تو آپ مجھے شامل ہونے کی اجازت دیں گے، اور اگر میں ہار گیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کیا، حضور نے اجازت دی۔ اب دونوں میں مقابلہ ہوا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین پر گرا دیا، انہیں پچھاڑ دیا۔ اس طرح ان دونوں نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تو یہ جذبہ تھا بچوں کا، جو کم عمر افراد تھے، یہ صحابہ کرام تھے کہ عمر کوئی بھی ہو، چاہے 70 یا 60 سال عمر ہو، یا چاہے جوان ہو یا چھوٹی عمر کے ہوں، حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جذبہ شہادت سے سرشار تھا۔ حضور کے ہر صحابی کے دل میں شوق شہادت موجود تھا، جذبہ جہاد موجود تھا، اور حضور کا ہر صحابی اس مقام پر فائز تھا کہ وہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ یہی جذبہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں، اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں کب پہنچے؟ اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ 12 شوال سن 3 ہجری کو وہ آ کر احد کے دامن میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام 14 شوال المکرم جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ حضور مدینہ سے روانہ ہوئے، یعنی کفار پہلے ہی احد کے میدان میں آ چکے تھے، حضور بعد میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور 15 شوال المکرم حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ رات بنی نجار میں حضور نے گزاری۔ 14 شوال حضور مدینہ سے روانہ ہوئے، رات حضور نے بنی نجار میں گزاری، اور 15 شوال کی جو نماز فجر تھی حضرت بلال نے اذان دی، اور حضور نے فجر کی نماز پڑھا کر پھر باقاعدہ میدان جنگ میں صحابہ کرام کی صف بندی بھی فرمائی اور مورچہ بندی بھی فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے میمنہ یعنی دائیں حصے پر افسر مقرر کیا، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بائیں حصے پر افسر مقرر کیا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور نے لشکر کے اگلے حصے پر افسر مقرر کیا، اور حضرت مقداد بن عمر کو حضور نے لشکر کے پچھلے حصے پر افسر مقرر کیا، اور اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صف بندی فرمائی۔ اور چونکہ وہاں پر ایک طرف پہاڑ کے درمیان ایک درہ تھا، تو ایک تنگ راستہ تھا جہاں سے ممکن اس بات کا امکان تھا کہ یہاں سے دشمن حملہ کر کے نقصان پہنچائے گا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ، ایک جماعت حضور نے وہاں مقرر کی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر مقرر کیا، اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب ہوں، تم نے اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں، یعنی یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا ہے جب تک کہ میری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے، ہم مغلوب ہوں یا غالب ہوں، تم نے یہیں پر ڈٹے رہنا ہے۔ مشرکین نے بھی اپنی صفیں ترتیب دی، اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ مشرکین نے اپنے لشکر کا جو دائیں حصہ تھا اس پر خالد بن ولید کو افسر مقرر کیا، اور بائیں حصے پر اکرمہ بن ابی جہل کو افسر مقرر کیا، اور اسی طرح جو سوار تھے ان کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں دیا، اور اس کے علاوہ پورے لشکر کا جو علم بردار تھا وہ طلحہ بن ابو طلحہ کو مقرر کیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا، طلحہ بن ابو طلحہ کا، جو پورے لشکر کا علم بردار تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا جب کہ پورے لشکر کا علم بردار قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے، تو حضور علیہ السلام نے پھر اسلامی لشکر کا جھنڈا بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا۔ تو یہ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اپنے طور پر ایک یہ ترتیب بنائی کہ جس قبیلے کے فرد کے پاس اس لشکر کا علم تھا، حضور نے اسی قبیلے کے ایک فرد کو اسلامی لشکر کا علم عطا کیا۔ جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی، اس حوالے سے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں کہ ان اشعار میں مقتولین بدر کا انتقام لینے کی بات کی جا رہی تھی، اور ان اشعار کے ذریعے لوگوں میں ایک غصے کو بڑھایا جا رہا تھا، ان کے دلوں میں جو آتش انتقام جل رہی تھی اس میں اضافہ کیا جا رہا تھا۔ وہ اشعار پڑھتے ہوئی وہ عورتیں آگے بڑھی۔ مشرکین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے آگے بڑھا وہ تھا ابو عامر اوسی۔ اسے مدینہ کے لوگ عبادت اور پارسائی کی بنیاد پر اسے راہب کہا کرتے تھے۔ حضور کی ہجرت سے پہلے یہ ایک راہب کے لقب سے ملقب تھا، اور اسے راہب کہا جاتا تھا اس کی عبادت اور پارسائی کی بنیاد پر، لیکن چونکہ یہ منافق تھا اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بڑا مقبول عام شخص تھا، لوگوں کے درمیان بڑا مقبول تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر
مکہ سے مدینہ آئے تو یہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا، چونکہ اس کے دل میں حسد تھا اسلام کے خلاف اور رسول اسلام کے خلاف، تو یہ اس آگ میں جلنے لگا اور یہ مسلمانوں کی ہمیشہ مخالفت کرنے لگا۔ یہ مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا تھا اور مکہ جا کر یہ کفار مکہ کے ساتھ شامل ہوا اور ان کے لشکر کا حصہ بن کر یہ دوبارہ مدینے حملہ کرنے کے لیے آیا۔ چنانچہ جب یہ باہر نکلا صف سے اور آ کر کہنے لگا کہ اے انصار، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا کہ ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھے خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ یہ جواب دیا انصار نے، اور ظاہر ہے یہ جواب ایسا تھا کہ وہ تل ملا اٹھا اور غم اور غصے میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میری قوم کو کیا ہو گیا، میرے جانے کے بعد یہ بدل گئی۔ پہلے تو یہ میرے گن گاتے تھے، پہلے تو میری تعریفیں کرتے تھے اور میری حمایت کرتے تھے، اب کیا ہو گیا کہ یہ میرے مخالف ہو گئے۔ چنانچہ کفار قریش کی ایک ٹولی جو ابو عامر راہب کے ساتھ صف سے باہر نکلی تھی، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کے جواب میں انصار نے اس زبردست انداز میں سنگ باری کی، پتھر برسائے کہ ابو عامر راہب جو فاسق تھا اسے اور اس کے ساتھ جو بھی کفار تھے انہیں میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد پھر لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں میں کوئی ہے ایسا کہ وہ مجھے دوزخ پہنچا دے، میں اسے دوزخ پہنچا دوں، یا وہ خود میرے ہاتھ سے جنت پہنچ جائے۔ تو اس طرح کی وہ بات کہنے لگا۔ یہ ایک گھمنڈ تھا اس کا، یہ اس کا ایک غرور تھا۔ اس کا کلام سن کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ہوں جو تیرا مقابلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگ گیا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹا؟ تو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اس بے حیا کو، چونکہ مجھے دیکھنے سے شرم آئی تو اس لیے میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو یہ انجام ہوا اس لشکر کے علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ کا۔ جب یہ مر گیا تو پھر اس کا بیٹا عثمان بن ابی طلحہ وہ اشعار پڑھتا ہوا اور مسلمانوں کو للکارتا ہوا وہ میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے باہر آئے مسلمانوں کی صف سے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شانے یعنی کندھے پر ایک ایسا بھرپور تلوار کا وار کیا کہ تلوار نے اس کی کندھے کی ہڈی کاٹ دی اور وہ تلوار کمر تک جا پہنچی۔ تو یہ اس کا انجام ہوا۔ مزید جو اس کے واقعات انشاءاللہ ہم لے کر ایک نئے درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔